بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الکہف کا درس نمبر 20 ہے۔ آیات جو پہلے پڑھ لی ہیں ترجمہ آپ کے سامنے ہو گیا ہے، انہی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کے سبق کا عنوان یاجوج اور ماجوج کا تعارف اور ان کا خروج۔ ربط گزشتہ سبق میں تفصیلاً آپ نے پڑھا کہ ذوالقرنین کہاں تک گیا تھا، کس مقام تک گیا تھا اور ذوالقرنین کون ہے۔ یہ تو بہرحال پہلے پڑھ لیا تھا۔ ہاں، گزشتہ سبق میں آپ نے ذوالقرنین نے جو دیوار تعمیر کی تھی اسے بھی تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ اس سے قبل ذوالقرنین کے 2 سفر، ایک مغرب کا اور ایک مشرق کا، وہ پڑھے، اور پھر اس کا تیسرا سفر بجانب شمال ہوا، وہ آپ نے پڑھا۔ بجانب شمال جب ذوالقرنین پہنچے تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی جنہوں نے یاجوج ماجوج کے بارے کہا کہ یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ دیوار تعمیر کر لیجئے۔ وہ آپ نے تفصیلاً پڑھا، دیوار بنائی، کیسے بنائی، کس چیز سے بنائی، دیوار تعمیر کی، اور پھر یہ دیوار کہاں واقع ہے یا نہیں ہے، اس پر ملحدین کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، یا موجودہ دور کے جو سائنسدان ہیں ان کی طرف سے جو اشکال کیے گئے، ان کا جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ دنیا کے اندر جو بڑی دیواریں مشہور ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سد ذوالقرنین ہے، ان دیواروں کے مقامات اور ان دیواروں کا تعارف اور ان دیواروں کو تعمیر کرنے والے کون ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا۔ ابھی ہم چلتے ہیں یاجوج ماجوج کی طرف۔ یہ یاجوج اور ماجوج کون لوگ ہیں؟ کچھ حضرات کا موقف یہ تھا کہ دنیا کے دائیں جانب جو دایاں کنارہ ہے، جاپانی لوگ رہتے ہیں اور دوسرے کنارے پر انگلینڈ والے ہیں۔ جنگ عظیم دوم میں دونوں کا معرکہ ہوا تو کہتے ہیں یہی یاجوج ماجوج کا خروج تھا۔ غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کے خروج کی جو علامات بتائی گئی ہیں احادیث طیبہ میں، ان احادیث کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو معلوم ہوا یہ واقعہ غلط ہے۔ ان کو یاجوج ماجوج قرار دینا اور یہ کہنا کہ ان کا خروج ہو چکا، یہ غلط ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج چینی اقوام ہیں، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج بنی نوع انسان کی قوموں میں سے 2 قومیں ہیں، 2 قبیلے ہیں۔ یہ جمہور علماء کا موقف یہی ہے۔ یاجوج ماجوج بنی نوع انسان کی 2 قوموں کا نام ہے یا 2 قبیلوں کا نام ہے۔
یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا یافس، یہ یافس کی نسل میں سے ہیں۔ یہی یافس ترک والوں کا بھی جد امجد ہے، ترکی والے یافس کی اولاد میں سے۔ ترک اسی خاندان کی ایک شاخ ہے، یعنی ایک باپ کی اولاد میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں نا، تو ترک والے بھی اس کی اولاد میں سے ہیں، اور یاجوج ماجوج بھی اس کی اولاد میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض نے یہ کہا کہ سد ذوالقرنین سے اس طرف جدھر آزادی ہے آ جا سکتے ہیں، ترک ہیں، اور دوسری طرف ذوالقرنین ہیں جو یافس کی نسل سے ہیں، اور ترک والوں کو باہر چھوڑ دیا، دوسروں کو یاجوج اور ماجوج جو یافس ہی کی اولاد ہیں ان کو سد ذوالقرنین کے پیچھے بند کر دیا، تو اسی لیے ترک کو ترک کہتے ہیں، چونکہ ترک مشتق متروک سے تو چھوڑے ہوئے، یعنی ان کو بند نہیں کیا، ان کو چھوڑا ہوئے بھائی، یہ مراد ہے۔ باقی حقیقت اللہ تعالی جانتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کافر ہیں، یاجوج اور ماجوج کا عقیدہ کیا ہے؟ کافر ہیں، دوزخی ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کی تعداد کتنی ہے؟ واللہ عالم، بہت زیادہ ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا دیجئے، ان میں اور اہل جنت میں 1 اور 1000 کی نسبت ہوگی۔ ادھر ایک جنتی ہوگا تو یہ 999 کافر ہوں۔ سابقہ وغیرہ کے کفار جس قدر بھی دوزخ میں جائیں گے، ان سب میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی، یاجوج ماجوج کی ہوگی، سب۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ وہ عرض کریں گے کس قدر جدا کروں؟ فرمایا جائے گا ہر 1000 سے 999، ہر 1000 سے 999۔ یہ جدا کر دیجیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہیں، لیکن حضرت حوا کے بطن سے نہیں ہیں، یعنی محض وہ باقی انسانوں کے باپ شریک بھائی ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت کعب احبار نے اس بات کو نقل کیا، اس کے علاوہ کسی سے منقول نہیں ہے۔ یہ پہلے اہل کتاب کے عالم تھے، شاید ادھر سے انہوں نے یہ بات لی ہو، لیکن ان کے علاوہ یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال یہ 2 قومیں ہیں جو یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں اور بطن حوا ہی سے پیدا ہوئے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے اگرچہ یہ ہیں نسل انسانی سے، آپ کی توجہ کا طالب ہوں، آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ اگرچہ ہیں یہ نسل انسانی میں سے، ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی انسانوں جیسے ہی ہیں،
لیکن مزاجی اور طبی کیفیت کے اعتبار سے درندہ اور حیوان اور وحشی ہیں. مزاج ایسا بن گیا، درندے بن گئے، اور افعال و اعمال کے اعتبار سے جنات سے ملتے جلتے ہیں. فتنہ اور فساد کے پھیلانے میں جنات کا نمونہ ہے. عام انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے وہاں کے لوگوں نے درخواست کی تھی کہ آپ یہاں پر دیوار لگا دیجئے. تو دیوار لگا کر پہاڑ کے پیچھے ان کو دھکیل دیا گیا، اور قیامت کی علامات کے طور پر ان کو رکھ دیا. اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوں گے، جب اللہ کا حکم آگا ظاہر ہوں گے. باقی بعض حضرات کا یہ کہنا کہ یہ معروف انسان نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انسانی مخلوق دو طرح کی ہوتی ہے. کچھ میں شر زیادہ ہوتا ہے، کچھ میں خیر زیادہ ہوتی ہے. تو یاجوج اور ماجوج میں شر کی طاقت زیادہ ہے، شرارتی ہیں. اس طرح بعض کا بہت سارے بچے جب جمع ہو جاتے ہیں شرارتیں کرنے لگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کہتے ہیں نا، یہ شرارتی بچے ہیں. تو بہرحال خیر وہ مناسب نہیں ہونے کہنا. یہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ شر ہی زیادہ ہوگا، شر والی قوتیں اس کو حاصل ہوں گی. انسانوں اور جنات کے مابین قسم کی ایک مخلوق ہے شر کے اعتبار سے. تو یاجوج ماجوج بھی جنات میں سے نہیں ہے، انسانی قوم کا ہی ایک بگڑا ہوا گروہ ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جاپان والے یاجوج ماجوج ہیں، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. کچھ نے کہا روس والے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں نا، یاجوج اور ماجوج قیامت کی علامات میں سے، تب ان کا خروج ہوگا. جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ یاجوج ماجوج، یہ یاجوج ماجوج، تو ان کا آنا جانا، ان کا خروج تو ابھی سے چل رہے، کب سے چل رہے. بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ قوت کے اعتبار سے جاپانیوں کی طرح ہوں، سخت جان ہے نا، اور شاطر ہونے کے اعتبار سے عیسائیوں کی طرح ہوں. کیونکہ دماغی اور جسمانی قوت ان میں بہت ہوگی. تو جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ ظاہر ہوں گے، اس سے پہلے ظاہر نہیں ہو سکتے. جس طرح دجال ایک جزیرے میں ہے اور قرب قیامت میں اس کا خروج ہوگا، تو یہ لوگ بھی جب خروج کریں گے تو دنیا میں ادھم مچا دیں گے. جو بعض دانشور آج کل خیال کرتے ہیں کہ اس سے یہ مرادیں منگولیا یا منجوریا مرادیں، جو کوریا کے قریب آباد ہیں، یا روس والے مرادیں، یا تاتاری مرادیں، جو چنگیز خان کا فتنہ تھا، تاتاریوں نے کتنا زبردست قسم کا دم مچایا ہوا تھا، بہت سخت قتل و غارت گری. اتنا روب پڑ گیا تھا دنیا پر تاتاریوں کا کہ اگر کوئی مرد کسی جگہ سے گزر رہا ہے، تاتاریوں کی عورت اسے کہتی 2 منٹ رک جا، میں گھر سے تلوار لے آؤں. ہمت نہیں ہوتی تھی وہاں سے ہل سکے، وہ گھر سے تلوار لا کے اس کو قتل کر دیتی. ایسا زبردست فتنہ تھا تاتاریوں کا.
تو اس فتنے کو دیکھ کر بعض لوگوں کا رجحان یہ ہوا کہ تتاری یاجوج ماجوج، اللہ، تتاریوں کا جو فتنہ تھا، دریائے دجلہ میں کئی دن تک خون بہتا رہا، پانی سیاہ بھی ہوا، مسلمانوں کی کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا تھا۔ جو کلمی نسخے ہوتے تھے، اور ایک مسلمانوں کو جو علمی نقصان ہوا تھا سقوط اندلس کے موقع پر، کیسا سقوط ہوا؟ غالباً 60 لاکھ کتابیں ہماری جلائی گئی۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے کتنا کام کیا تھا مسلمانوں نے، کتنی محنتیں تھیں ان کی، جس سے ہم محروم ہوئے۔ تو بہرحال تتاریوں کا فتنہ بڑا المناک فتنہ ہے۔ تاریخ دیکھیے ذرا، خلافت بغداد کو ختم کر دیا، ان کے گھوڑوں کے کھر خون میں ڈوبے ہوتے تھے، گلیوں سے خون بہتا تھا، اتنا قتل اور غارت گری۔ برحال یاجوج ماجوج وہ بھی نہیں تھے، ظالم ضرور گزرے، لیکن یاجوج ماجوج انہیں کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ آرمینیا کے پہاڑوں کے قریب رہنے والی وحشی قومیں جو آباد ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ تو پہلے زمانے میں انہی درندہ صرف لوگوں کو یاجوج ماجوج کہا جاتا تھا، لیکن اب یہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تعلیم یافتہ ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، لہذا اب یہ یاجوج ماجوج نہیں ہے، اور نہیں اب کسی دیوار کے پیچھے ہیں، یا وہ آئینی دیوار اب ختم ہو گئی ہے۔ یاجوج ماجوج نے اپنے نکلنے کے لیے کوئی اور راستہ اپنا لیا اور باہر نکل آئے، اور باقاعدہ پاسپورٹ لے کر ہمارے ملکوں میں آ جا رہے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ٹھیک نہیں۔ کبھی کس ملک والے کو یاجوج ماجوج قرار دے دینا، کبھی کس ملک والے کو یاجوج ماجوج قرار دے دینا کہ جی بند نہیں ہے، اب نکل آئے ہیں، اب ان کا خروج ہو گیا ہے، تو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن و حدیث نے ان کے جو اوصاف بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی۔ یہ اوصاف جو قرآن و حدیث نے بتائے وہ موجودہ دور کی کسی قوم پر بھی صادق نہیں آتے۔ قرآن و حدیث کی روح سے یاجوج اور ماجوج اس دیوار کے پیچھے بند ہیں، وقت معین سے پہلے ہمارے ملکوں میں نہیں آ سکتے۔ باقی تتاریوں اور اس طرح کے دوسرے بخشیوں کو ٹھیک ہے، یقیناً ظالم تھے، سخت جان تھے، بڑے فتنے انہوں نے بھی کیے، ادم مچا کے رکھا، لیکن یاجوج ماجوج وہ بھی نہیں تھے۔ باقی یہاں پر ایک اور بات ذہن میں آئی، وہ بھی سمجھتے چلیں آپ لوگ۔ ایک دیوانہ گزرا ہے، پاگل، جس کی باتوں کو ہم دیوانے کی بیڑ ہی کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہہ سکتے ہیں، چونکہ باقاعدہ اس پہ خوب پیسہ لگایا جاتا تھا، اس سے جو چاہیں کھلوایا جاتا تھا، کبھی اپنی مرضیاں بھی کرتا تھا،
اور اپنی مرضی سے مختلف دعوے بھی کرتا تھا. درجنوں دعوے جس بدبخت انسان نے کیے، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا. کبھی مرد بنتا، کبھی عورت بنتا، کبھی نبی بن جاتا، کبھی مجدد بن جاتا. دنیا جس کو مرزا قادیانی کہتی. تو اس طبقے کے لوگ کہتے ہیں، مرزا اور مرزے کی ذریت کہتی ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد انگریز اور روسی ہیں، اور جب ان کا خروج ہو چکا تو ان کے لیے مسیح کی آمد ضروری ہے. اور جب مسیح آئے گا تو ان کا علاج ہوگا. یعنی مرزا قادیانی اور اس کی ضروریت کیا کہتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج نکل آئیں، ان کا خروج ہو گیا ہے. جب ان کا خروج ہو گیا ہے تو حضرت عیسیٰ کا آنا ضروری ہے. تو عیسیٰ آ گیا مرزے کی شکل. آگے بات سمجھ، کیونکہ بعض قادیانی مرزا قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا دعویٰ کیا گیا، بتایا گیا، وہ یہی مرزا قادیانی. تو کہتے ہیں کہ مسیح موعود آ گیا ہے. دیکھیں اب تھوڑی دیر کے لیے اگر مرزے کی اس بڑک کو بادل نخواستہ برداشت کر لیا جائے تو سوال یہ ہے کہ حدیث صحیحہ صریحہ سے ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ کی بددعا سے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بددعا کریں گے، سارے مر جائیں گے. قوم کو لے کر حضرت موسیٰ طور پہ جائیں گے، حضرت عیسیٰ طور پہ جائیں گے، اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک تعاونی کیڑا پھوڑا نمودار ہوگا جس سے سب کے سب ہلاک ہوں گے اور ایک ہی رات میں مر جائیں گے. تمام دنیا متعفن اور بدبودار ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے. اس کے بعد بارش ہوگی جس سے زمین صاف اور دھل ہو جائے گی. اب ہم پوچھتے ہیں مرزائیوں سے، سوال ہے ہمارا، اگر یاجوج ماجوج سے انگریز اور روسی مراد ہیں تو مرزا قادیانی نے کب ان کے لیے بد دعا کی تھی؟ کیا وہ سارے مر گئے؟ کیا لمبی گردنوں والے پرندوں نے اٹھا کر ان کو دریا میں سمندر میں پھینک دیا؟ جب تم مرزا کو مسیح موعود مانتے ہو پھر بتاؤ اس نے یہ کام کب کیا، کس وقت کیا، کس دن کیا، کس تاریخ کو کیا؟ اگر مرزا قادیانی عیسیٰ ہوتا اور انگریز اور روسی یاجوج ماجوج ہوتے تو اس وقت کوئی دنیا میں یہ لوگ موجود نہ ہوتے، وہ تو سارے مر چکے ہوتے. تو انگریزوں کا وجود، روسیوں کا وجود بتا رہا ہے چلا چلا کر کہ مرزا قادیانی عیسیٰ نہیں تھا، لعنتی، کذاب تھا. ان کا وجود بتا رہے ہیں کہ جب یہ لوگ موجود ہیں، مرے نہیں اس کی بددعا سے، موجود ہیں، تو معلوم ہے یہ عیسیٰ نہیں تھا اور وہ لوگ یاجوج ماجوج نہیں. خود اس کا جھوٹ واضح ہو جاتا ہے. بلکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو جناب والا مرزا قادیانی ان کے لیے دعائیں کرتا رہے، بد دعائیں نہیں کی. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. مرزا قادیانی نے انگریز کے لیے بد دعائیں کی یا دعائیں کی؟ اس نے کب بد دعائیں کی ان کے لیے؟ وہ تو ان کو دعائیں دیتا رہا. جبکہ ادھر دعویٰ کیا ہے؟ بھائی اپنے دعوے اور دلیل میں کچھ مطابقت رکھو، ایسی بات کرو جو کسی کی سمجھ میں بھی آ سکے. آپ کے سامنے بات بالکل واضح ہے. وہ دعائیں نہیں، بد دعائیں نہیں، ان کے لیے دعائیں کرتا رہا اور بڑی دعائیں کی ہیں اس نے ان کے لیے. یہاں تک کہ اب اگر دعویٰ دیکھا جائے
یہ مسیح موعود ہے اور یہ یاجوج ماجوج ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی بقا کے لیے کیوں دعائیں کرتا رہا؟ یاجوج ماجوج باقی رہے ابھی دنیا میں. یہ تو کیا کچھ نہیں کہتا رہا. میں ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیر خواہ ہے. کہتا ہے میرا والد غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیر خواہ آدمی تھا. اب سوال یہ کہ بددعا کیا کی ان کے لیے. اور کہتا ہے گورنمنٹ کی خیرخواہی کرنے میں کوئی دوسرا شخص میری نظیر نہیں، یعنی میں نے سب سے زیادہ ان کی خیرخواہی کی ہے. اور کہتا ہے لوگوں جان لو ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اس مملکت برطانیہ اور ملکہ معظمہ کی وجہ سے ظالموں کے ہاتھوں سے نجات ملی ہے. جو آئینہ کمالات اسلام ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں مجھے ان سے نجات ملی ہے، ان کی وجہ سے نجات ملی ہے، نہیں تو مسلمانوں نے مجھے چھوڑنا نہیں تھا. معلوم ہوا اس کا یہ دعویٰ غلط ہے. بلکہ اسی آئینہ کمالات اسلام میں اس نے واضح لکھا ہے اگر مجھے برطانوی تلواروں کی سیکورٹی حاصل نہ ہوتی تو لوگ میرا قیمہ کر دیتے. تو معلوم ہوا یاجوج ماجوج اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اس لیے تو ان کا ساتھ دیا. بلکہ کہتا ہے جس گورنمنٹ کے زیر سایہ خدا نے ہم کو کر دیا، یعنی گورنمنٹ برطانیہ جو ہماری آبرو اور جان اور مال کی محافظ ہے، اس کی سچی خیرخواہی کرنا اور ایسے مخالف امن امور سے دور رہنا جو اس کو تشویش میں ڈالیں. بھائی تو آپ تو ان کا ساتھ دیتے رہے، آپ تو اس کا ساتھ دیتے رہے. اور کہہ کیا رہے ہیں آپ؟ کہتے 17 برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنے قلم سے کام لیتا ہوں. 17 سال ہو گئے میں ان کی تائید کر رہا ہوں. تو بددعا کدھر کی ہوگی؟ بات کچھ ہو رہی ہے اور اس نے اس کو بگاڑ کر کچھ سے کچھ بنا دیا. بلکہ کہتا ہے ہم پر اور ہماری ذریت پر یہ فرض ہو گیا کہ اس مبارک گورنمنٹ برطانیہ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں. ازالہ اوہام. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس نے ان کے لیے بددعا کی ہوگی؟ معلوم ہوا اس کا یہ دعویٰ غلط ہے. اور اسی طرح دوسری بات یہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا اہم مقصد کیا ہوگا؟ قتل دجال. تو یہ اپنے آپ کو عیسیٰ کہتے ہیں، تو سوال یہ اس نے کون سے دجال کو قتل کیا؟ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور پھر یہ بات بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ضروری ہے نا، یہ تو سب کو معلوم ہے. لیکن آپ سمجھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یا بعد؟ پہلے آئیں گے نا. حضرت عیسیٰ تو پہلے آ چکے ہوں گے، یاجوج ماجوج کا خروج بعد میں ہوگا. لیکن اس کی اگر اس بات کو لے لیا جائے تو یہ روسی قوم ہے، یہ تو پہلے سے ہیں اور مرزا بعد میں آیا. یہ تو کام الٹا ہو گیا. اصل میں تھا ہی اندھا نا، الٹا چلتا تھا. بہرحال یہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے، نکلیں گے، ان کا خروج ہوگا. ہر اونچے پہاڑ اور ٹیلے سے اچھلتے کودتے چلے آئیں گے، ساری متمدن دنیا میں پھیل جائیں گے. ایک علامت یہ کہ یہ لوگ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ پر جا کر کہیں گے
ہم نے زمین پر رہنے والے سبھی کو قتل کر دیا. یاجوج ماجوج بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ پہ چڑھیں گے, کہیں گے دنیا میں رہنے والے سبھی لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا, آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں. پھر یہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے, جو خون آلود حالت میں واپس آئیں گے, اور یہ دیکھ کر خوشی سے نعرے لگائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ آپ بندوں کو لے کر طور پہ چلے جائیں اور دعاؤں میں مصروف ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام طور پہ جائیں گے, دعاؤں میں لگے ہوں گے, تو یاجوج اور ماجوج ساری دنیا میں پھیل چکے ہوں گے, شر اور فساد کر رہے ہوں گے, ظلم و ستم کر رہے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا فرمائیں گے, جس سے طاعون کا مرض ان لوگوں کو لگے گا, مر جائیں گے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج مریں گے, ان کی ہلاکت کے بعد لوگ حج اور عمرہ بھی کریں گے. ان کی ہلاکت کے بعد حج اور عمرہ بھی کیا جائے گا, لوگ حج اور عمرے پر بھی جائیں گے. تو اس طرح یہ جب اپنا وقت آئے گا تو یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا, جو یقیناً ہوگا, لازمی ہوگا. اس میں جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر. اس پر میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں جس کو مسند امام احمد نے نقل کیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بالآخر یاجوج ماجوج کے لیے دیوار کھول دی جائے گی اور وہ لوگوں کی طرف نکل آئیں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں, من کل حدب ینسلون, وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئیں گے, زمین پر چھا جائیں گے. مسلمان ان کے شر اور فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے شہروں اور قلعوں میں بند ہو جائیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے. یاجوج ماجوج زمین میں اس قدر پانی پئیں گے, جب ان میں سے بعض افراد پانی کی نہر کے پاس سے گزریں گے تو اس طرح پانی پی جائیں گے کہ نہر خشک ہو جائے گی, پوری نہر خشک ہو جائے گی. ان کے بعد گزرنے والے اس نہر کے بارے میں کہیں گے کہ کسی زمانے میں یہاں بھی پانی ہوتا تھا. بحیرہ تبریہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس سے یہ سارا پانی پئیں گے. بعد والے پہنچیں گے, وہ کہیں گے اس میں بھی لگتا ہے کسی زمانے میں پانی ہوا کرتا تھا. جب ہر آدمی اپنے قلعے یا شہر میں بند ہو جائے گا اور زمین پر ان کا مکمل قبضہ ہو جائے گا, یاجوج اور ماجوج میں سے ایک فرد کہے گا ہم اہل زمین سے تو فارغ ہو گئے ہیں, البتہ آسمان والے باقی ہیں. زمین والے چھپ جائیں گے ان سے. پھر ان میں سے ایک اپنے تیر کو حرکت دے گا, آسمان کی طرف پھینکے گا, تو وہ نیزہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے خون آلود ہو کر واپس گرے گا. یہ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ ہم آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے. وہ اسی قسم کی کیفیات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا کریں گے, جسے ٹڈی دل کا لاوا بھی کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ سارے اس طرح مر جائیں گے کہ ان کی حرکت تک بھی سنائی نہیں دے گی. مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا کوئی ایسا فرد ہے جو اپنے آپ کو قربان کرے اور یہ خبر لائے کہ یاجوج ماجوج کا کیا بنا. ایک مسلمان دشمن کے حالات کو دیکھنے کے لیے اس خیال سے جائے گا کہ وہ وہاں قتل ہو جائے گا, لیکن جب وہ ان کے درمیان پہنچے گا تو دیکھے گا کہ وہ تو سب ایک دوسرے کے اوپر گرے مرے پڑے. وہ مسلمانوں کو آواز دے گا, مسلمانوں کی جماعت خوش ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمام دشمن کا صفایا کر دیا. پھر مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے باہر نکل آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیں گے. ان مویشیوں کی خوراک یاجوج اور ماجوج کا گوشت ہوگا. وہ اس سے پہلے کبھی گھاس کھا کھا کر اس قدر سیر نہیں ہوں گے جس قدر ان کا گوشت کھا کر سیر ہوں. تو ایک روایت میں یہ بھی آیا جس کو مسند امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا, وہ پوری حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا.
تو بہرحال مختصراً خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یاجوج اور ماجوج کون لوگ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، جو ان کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کی جاتی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، وہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کا تعلق دجالی تہذیبوں کے ساتھ کیا ہے۔ بڑی اچھی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ دجالی تہذیبیں ان کا کام فتنہ اور فساد ہے، تو یاجوج ماجوج کا بھی یہی کام ہے، ان کا بھی یہی کام ہے۔ جو کام دجالی تہذیبیں کر رہی ہیں، یاجوج اور ماجوج بھی یہی شر و فساد پھیلائیں گے۔ زمین میں وہ فساد کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ فساد کو اصلاح کہیں گے، یہ بھی فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ تو یہی یاجوج ماجوج کا دجالی تہذیب کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر یہاں پر جو یاجوج ماجوج ہوں گے، جب ذوالقرنین اس مقام پر پہنچے تھے، انہوں نے آگے دیوار لگا دی تھی۔ یہ واقعہ دنیا کے کس خطے کا ہے، اس پر تفصیلاً بات آپ کے سامنے ہو چکی، کس زمانے کا ہے وہ تفصیلی بات آپ کے سامنے پہلے ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یاجوج ماجوج کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوگی؟ فساد کرنا۔ باقی فساد کی تفصیلات، فساد عربی زبان کا لفظ ہے، جو قرآن کریم نے جو یاجوج ماجوج کی صفات بیان کی ہیں، پہلی ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں کیا کریں گے؟ فساد کریں گے، پھوٹ ڈالیں گے، نفاق ڈالیں گے، عداوت ڈالیں گے، بغض کی آگ بھڑکائیں گے، ملک کی آباد کاریاں بائیں، ایک دوسرے پر اعتماد باقی نہ رکھیں، ایک دوسرے کی فکر میں لگ جائیں، یہ سب فساد کی تعریف ہے۔ جان و مال، عزت آبرو لوگوں کی خطروں میں پڑ جائے، یہ ساری شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ فساد کی۔ تو یاجوج ماجوج کی پہلی قومی خصوصیات قرآن کریم نے یہ بیان کر دی، وہ فسادی لوگ۔ دوسرا، ان کا دوسرا دور وہ ہے جب ذوالقرنین نے دیوار قائم کر کے دوسری قوموں تک ان کی رسائی کا دروازہ بند کیا تھا، تاکہ دوسری قوموں میں آ کر یہ فساد نہ پھیلائیں، چونکہ ہیں فسادی لوگ۔ پھر دیوار لگا کر ان کو پیچھے بند کر دیا، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیا ہم نے بعض ان کے بعض کے ساتھ موج مارنے لگے۔ ان الفاظ سے اس کا مطلب یہی ہوا کہ غیر قوموں کے مقابلے میں فساد فی الارض، زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کارروائیوں کو یہ لوگ اختیار کرتے تھے۔ لیکن جب آگے دیوار بن گئی، اب باقی لوگوں کی طرف رخ نہیں کر سکتے، تو آپس میں بھی باہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسی زندگی گزار رہے ہوں گے، بعضهم یومئذ۔ تو اس میں ان تلقات کی کسی نوعیت اور کیفیت کو ہم سمجھ تو بہرحال نہیں سکتے۔ غیروں سے مایوس ہو جانے کے بعد یاجوج ماجوج یہ زندگی کے اس دور میں لڑتے بڑھتے اور باہم دست و گریبان رہتے تھے، تو عربی زبان میں اس کو فساد سے تعبیر کیا گیا۔ باقی بے شمار تعبیریں آپ کو اور بھی اس سے ملیں گی، اور بھی بہت ساری تعبیرات اس کی آپ کو مل جائیں گی، لیکن چونکہ ان کی صفت کیا ہے، یہ فسادی لوگ، فساد پھیلانے والے، فساد کرنے والے، ان کی عادت یہ ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، یاجوج اور ماجوج فسادی لوگ ہیں، ان میں کبھی کوئی نیک آدمی نہیں ہوا۔ جیسے تفسیر در منصور نے لکھا ہے، ان میں کبھی کوئی صدیق نہیں ہوا اور کل نہ کبھی ہوگا۔ تو بہرحال بہت ساری آراء پیش کی گئی ہیں، کچھ آپ کے سامنے میں ذکر کی ہیں۔ باقی یہ سزا کے مستحق کیوں ٹھہرے، یاجوج اور ماجوج سزا کے مستحق کیوں ٹھہرے، یہ ایک معقول سوال ہے۔ ان کا کیا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے مستحق سزا ہوئے، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے سوا
اور کچھ ہو سکتا نہیں تھا. تو سزا کی وجہ ان کا فساد ہے، کیونکہ ان کی سرشت میں فساد داخل ہو گیا تھا. اور اس قسم کی فطری کوتاہیوں کا اقرار بھی کر لیا جائے تو آگے بڑھ کر پھر وہی سوال واپس آتا ہے، قدرت نے انسانی نسل میں پیدا کر کے اس کوتاہی کو ان میں باقی کیوں رہنے دیا؟ بلکہ اصل بات یہی ہے کہ بنی آدم کے سارے نوعی جتنے بھی اقتضائیں ہیں، اگر جب ہم ان لوگوں میں پاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے انسانوں کی ساری نسلیں دیکھتی ہیں، اسی طرح سنتے ہیں جیسے ہم لوگ سنتے ہیں، اسی طرح چلتے ہیں، اسی طرح بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن فساد ان میں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فساد رکھا ہے، یہ آزمائش کے لیے. تو کسی کو اس بات پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ان کی جبلت میں، ان کی سرشت میں یہ چیز رکھی گئی. جس طرح شیاطین کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ ان کی سرشت کے اندر فساد ہے، شر ہے، ان کے اندر بھی ایسے ہی. پھر جب ان کو کھول دیا جائے گا، راستہ ان کا کھل جائے گا، پوری زمین میں پھیل آئیں گے اور فساد مچانا شروع کر دیں گے. خروج کا زمانہ کیا ہے ان کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا خروج ہوگا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد ان کا خروج ہوگا. یہ ہے ان کا زمانہ، یعنی قرب قیامت میں. بالکل قرب قیامت میں جب دجال قتل ہو جائے گا، حضرت مہدی تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. جیسے کہ ابھی حدیث آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس میں بھی بات بالکل واضح ہوگی. اور اس کے بعد لوگ بیت اللہ کا حج بھی کریں گے. یہ مختصر سا خاکہ یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. کچھ چیزیں باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے. اگلی جو آیات ہیں اگلے رکوع سے پہلے والی، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اپنے مقام پر کر لیں گے. تو ابھی میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا، اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. تو انہی کے حوالے سے ابھی مزید بات بھی آپ کے سامنے آئے گی. باقی خلاصتاً یاجوج اور ماجوج کا تعارف، یہ کون لوگ ہیں، جمہور کا موقف کیا ہے، اور ان کا خروج کب ہوگا، کس کی اولاد میں سے ہیں، یہ خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. چلیں بس. باقی تفصیلی سبق اس پر ایک اور آئے گا انشاءاللہ.